اعزاز صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے کلیمز کی اگر ہم بات کریں تو اب تک تقریباً وہ 7 سے 8 مرتبہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے ڈومینیٹ کر دیا، ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے برٹن کے حوالے سے بھی آج سے ایک ہفتہ پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کے ایئرکرافٹ کیریئرز یا آپ کے جہاز ہمیں نہیں چاہیے، جنگ ہم اکیلے ہی جیت چکے ہیں۔ اب ایک ہفتے بعد وہ ناراض ہیں نیٹو سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اربوں ڈالر ان کو دیے، آج جب ہمیں ضرورت پڑی ہے تو ہمیں رسپونڈ نہیں کیا جا رہا۔ تو اگر جنگ جیت گئے ہیں تو پھر یہ ہرمز کھلوانے کی اپیلیں، یہ نیٹو سے ناراضگی، یہ الائز سے ناراضگی، یہ کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ زمل صاحب۔ میں پہلے تو جنرل رضا کی تمام باتوں سے متفق ہوں، کمپلیٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ جب پہلا رنگ نکلا قیادت کا تو بھی وہ قوم وہیں کی وہیں ڈٹی رہی، کیونکہ جذبہ جو ہے وہ ایرانی قوم میں نے دیکھا ہے کہ کافی، کسی بھی قوم میں، ہم نے نہیں، جب مئی 2025 میں پاکستان پہ بھارت نے حملہ کیا تو ہم سارے اکٹھے نہیں ہو گئے تھے؟ آپ نے دیکھا تو ہم تو سڑکوں پہ لوگ نکل آئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل۔ تو اسی طرح وہاں پہ بھی کچھ میرا خیال اسی قسم کا منظر ہے جس کو شاید امریکہ میں اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تو ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ مقصد کیا تھا جنگ کا جس کے لیے انہوں نے یہ جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری انہوں نے رائے دی ہیں کہ اس مقصد کے لیے کی ہے جنگ۔ کبھی کہتے تھے کہ بھئی اس کو ہم نے رجیم چینج کرنی ہے، کبھی کہتے کوئی ایکسیپٹیبل رجیم لانی ہے، لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ اٹھ کھڑے ہوں، کبھی کہتے تھے ان کے نیوکلیئر جو کیپیسٹی ہے ٹو بلڈ اے نیوکلیئر ویپن وہ ختم کرنا ہے۔ گویا کوئی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کا ایگزیکٹ مقصد، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے تو پھر بند کر دیجئے اس کو، جنگ کو، کیونکہ کیوں اتنی زیادہ تباہی پھیلائی چلے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ آف ہرمز پہ میرے خیال میں ان کو سرپرائز ملی ہے، ان کی پوری طرح پلاننگ نہیں تھی صحیح طریقے سے کہ اس کو کیسے چھڑوائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک، ابھی آپ اگر انٹرنیٹ پہ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران نے کیا کیا وہاں پہ اس کے پاس ملٹری کیپیبلٹیز بلڈ کی ہوئی ہیں اس اسٹیٹ کو بلاک کرنے کے لیے۔ تو ان کی موجودگی میں یہ کوئی بھی جہاز آ کے اسکاٹ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میئر شو آف فورس جو ہے وہ اب کافی نہیں رہا امریکہ کے لیے۔ اب میرے خیال میں اس جنگ سے اگر وہ ایک سبق سیکھیں گے تو یہی سیکھیں گے کہ ملٹری فورس جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ، کوئی اسٹریٹجک پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ جہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو سمجھنا پڑتا ہے پہلے، اور اس کی نیچر کو جاننا پڑتا ہے، تب کامیابی ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے بڑی روڈ اویکننگ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے وہ ان کی جو تہران کی ایئر سپیس ہے، بلکہ پورے ایران کی ایئر سپیس ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ملٹری ڈومیننس ہے ان کی، وہ مار لیں گے، کتنے لوگ مار لیں گے، اتنا بڑا ملک ہے، کتنے لوگوں کو ختم کر لیں گے۔ یہ میس مرڈر جو ہوگا، یہ جس قسم کی جینوسائیڈ تو نہیں، میس مرڈر کہیں اس کو، وہ بھی ان کی ضمیر پہ بہت بھاری پڑے گا بعد میں۔ تو اب تو فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز سے نمٹنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خالی یہی ایک ایسا داؤ ایران کا چلا ہے جس سے شاید ایران کو، امریکہ کو ریٹریٹ کرنا پڑے۔ بالکل یہ جو پریشر ٹیکٹک ہے یہ فی الوقت تو کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ رضا صاحب، یہ ملٹری اسٹریٹجی کی اگر ہم بات کریں تو چلیں، ایران کے بارے میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ IRGC میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں انٹیلیجنس ان کے آپریشنز میں، ان کے اندر مولز بھی ہیں، سپائز بھی ہیں جو کہ انر سرکل میں ہوتے ہیں آیت اللہ کے، تو ان پر تنقید تو خاصی کی گئی، لیکن جب ملٹری اسٹریٹجی کی بات آتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ CIA نے یا امریکہ نے یہ تک نہیں سوچا کہ 3 کلومیٹر کی شپنگ لین ہے ہرمز کی، تو اس کو ایران مختلف بوٹ صرف وہاں پلیس کر کے بلاک کر سکتا ہے، دنیا کی جو اکنامک جیگولر وین ہے اس کو چوک کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی، سب سے بڑی دنیا کی فوج اور ایئر فورس، کیا اس کو اتنی سلائٹسٹ آف دی انفارمیشنز بھی نہیں تھی کہ ایران یہ ٹیکٹک بھی استعمال کر سکتا ہے جس سے دنیا کی آئل پرائزز سرچ کر جائیں گی، گلف خطرے میں پڑ جائے گا؟ جی بہت شکریہ مزمل صاحب۔ میں اس کا سمپل طریقے سے میرا خیال اس طرح جواب دے سکتا ہوں کہ جی ڈیسیجن میکنگ جو بھی ہوتی ہے ملٹری اور سول سرکلز میں، انٹیلیجنس والے سارے بیٹھ کے اتنی بڑی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، اسپیشلی جب وار کی بات آتی ہے اور وار اسٹریٹجی کی بات آتی ہے یا ملٹری اسٹریٹجی کی بات آتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے یہ سارے پروسیسز جو ہیں سرکموینٹ کر دیے، کٹ شارٹ کر دیے، اور انہوں نے جو باقاعدہ ایک جو انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے کہ لوگ بیٹھتے، انٹیلیجنس کی بریفنگ ہوتی، ان کے پینٹاگون کے لوگ ہوتے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا، تو ایک ڈیسیجن کرتے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کی اپروول کے بغیر انہوں نے یہ ڈیسیجن کیا، ایک تو یہ اسپیکٹ ہے۔
دوسرا یہ ہے جی کہ یہ ایسپیکٹ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ کلرڈ تھا یا یہ افیکٹڈ تھا یا موٹیویٹڈ تھا نان اسٹریٹجک تھنکنگ کے علاوہ بھی. وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو نیتن یاہو صاحب جو ہیں بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ کو مل کے ایران پہ حملہ کرنا ہے, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ میرا 40 سالہ خواب پورا ہوا کہ ہم مل کے امریکہ کے ساتھ ایران پہ حملہ کریں. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہے جی جو ان کا انٹرنل پولیٹیکل سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, اور جو ایپسٹین فائلز ہیں ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ایک فیکٹر رہا ہو جو ادر دین دی انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میکنگ میں ایک پریشر کے طور پہ کام آیا ہو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ان کی اپنی جو فیملی کے لوگ ہیں, جیریڈ کوشنر ہیں, باقی لوگ ہیں جو ان کے کوئی جو قریبی ایڈوائزرز ہیں, انہوں نے ان کو اپنے طور پہ بتایا کہ ایران جو ہے وہ 2 ہفتے میں حملہ کر دے گا, اور یہ تک بھی کہہ دیا گیا کہ جی ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ اٹین کر لے گا. ویئر ایز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بہت دن پہلے جب جون کے مہینے میں, پچھلے سال جون کے مہینے میں انہوں نے حملہ کیا تھا ایران پہ, تو کہا تھا کہ ہم نے ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی اوبلیٹریٹ کر دی ہے. ابھی آتے ہیں پریپریشن, انفارمیشن اور CIA. ایکچولی جی ایران جو ہے ایک سویلائزیشن سٹیٹ ہے, یہ تو 5-6 ہزار سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے. ان کا ملک جو ہے بہت ڈفرینٹ ہے عراق سے, اور اسی طرح اگر آپ باقی ملکوں کو دیکھیں جو مڈل ایسٹ میں جن کے اوپر حملے ہوئے, بشار الاسد صاحب کو دیکھ لیں, یہ سیریا کو دیکھ لیں, باقی جو لیبیا میں چینج ہوئی ساری چیزیں, تو ایران اس سے کانسٹیٹیوشنلی بھی ڈفرینٹ ہے, مطلب ان کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. جو اعزاز صاحب فرما رہے تھے ایز اے نیشن, ایز اے سویلائزیشن اسٹیٹ, وہ ان کے اندر فرور اور ریزیلینس بھی بڑی ہے. ٹیرین بڑی ڈفرینٹ ہے, پہاڑی علاقے ہیں بہت سارے, تو یہ بہت لمبے عرصے سے تیاری کر رہے تھے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں انڈر گراؤنڈ ویری ڈیپ ٹنلز میں رکھی ہوئی تھی, جس کے اوپر شاید ان کی نظر گئی نہیں, یا گئی بھی ہے تو ان کو وہ شاید یہ لگا کہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے ابھی ان کے میزائل زمین سے نکل رہے ہیں, یا ان کے جو کیپیبلٹی ہے یہ جو ڈرونز کی یا باقی چیزوں کی, وہ انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں. تو آئی تھنک تھوڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے, مس ججمنٹ ہوئی ہے. ایران کی جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ زیادہ ہے. ایران کے اندر کیپیسٹی ٹو پرولونگ دس وار تھرو کنونشنل ایز ویل ایز نان کنونشنل اینڈ ہائبرڈ مینس بہت زیادہ ہے. بالکل, اور اب اس میں دو رائے اسی لیے نہیں ہے کہ ٹرمپ نے بذات خود اب یہ کنفیس کر لیا کہ ایران ہیز اے ٹریمنڈس پاور جہاں تک ڈرونز اور میسائلز کا تعلق ہے, جبکہ اب سے کچھ ہفتے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلیٹن کر دیں گے ایران کو. تو یہ جو ڈیفرنس ہے اعزاز صاحب, یہ واضح ہے ان کی پوزیشنز میں. اب آف ریمپ تو آبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی چاہیے, ایران کو نہیں چاہیے, کیونکہ ایران کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ جتنی ڈریگ ہوگی یہ جنگ, جتنی گوریلا ٹیکٹکس وہ استعمال کریں گے یا انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے, اتنا پریشر آئے گا. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خارگ آئلینڈ ہے, اگر اس پر حملوں کے لیے کسی بھی گلف کنٹری کی سرزمین کا استعمال ہوا تو ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو موونگ فارورڈ یہ اب آف ریمپ ٹرمپ کو ملے گا کیسے؟ 2-4 جو آپشنز ہیں ان کے پاس وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے کارگر جو آپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں جو اس جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہیں, براہ راست اگرچہ ان کے ہاں اڈے ہیں, وہ اب اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں اس جنگ کا. تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر جا کے اپنے وفود بھیجیں, ان کو بتائیں کہ جناب آپ نے تو یہ اڈے بنائے تھے, ہم سے کھربوں ڈالر خرچ کروا دیا کہ ہمیں سیکیورٹی دیں گے, ایک سیکیورٹی امبریلا بنے گا, ہماری حفاظت ہوگی, لیکن ان اڈوں کی وجہ سے ہم پہ تو اٹیکس آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے براہ کرم آپ یہ جنگ بند کریں. میرا سب سے پہلا جو سب سے کارگر جو آف ریمپ ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ جائیں اور جا کے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا یہ ہم امریکہ کی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں یا اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں نے بہت سارے سینئر کانگریس مین اور سینیٹرز کو سنا جو انٹیلیجنس بریفنگ کے بعد آ کے انہوں نے بڑے گہرے شکوک کا اظہار کیا. وہاں پہ آواز ابھرتی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ بھی آواز اٹھے گی جس طرح آپ رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی شاید یہ جنگ کہیں اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھی کہ جو ان کی داخلی مشکلات ہو رہی ہیں ایپسٹین فائل وغیرہ کے حوالے سے, تو ایک دوسرا فریم وہاں بنتا ہے کہ ان کے اوپر داخلی پریشر بڑھ جائے. اور تیسرا پریشر میرا خیال میں اسرائیل کی طرف سے آ سکتا ہے کہ اگر ایران کے جو ڈرونز ہیں اور میسائلز ہیں, خصوصاً جو لیتھل میسائلز ہیں,
ابھی انہوں نے فتح 2 جو ہے ان کا وہ میک 15 پہ ہے، وہ 4 منٹ میں اسرائیل پہنچتا ہے، اور سجیل بھی اب انہوں نے لانچ کیا ہے۔ تو اگر اسرائیل کے اندر اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ جنگ بند کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو وہ بھی امریکہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ 3 پریشرز ہیں ان کے اوپر، امریکہ کے اوپر، اگر وہ یہ مان لیں۔ لیکن اس کا ایک ان کے لیے ڈاؤن سائڈ بہت بڑا ہے۔ ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اگر انہوں نے جنگ یونیلیٹرلی بند کر دی، کوئی ایگریمنٹ کیے بغیر بند کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی وکٹری ڈکلیئر کر دے گا، یہ بھی بے شک کر دے، لیکن ایران بھی کر دے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی گلف ریاستیں کہیں گی کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی دیر کا حل تو نہیں ہے، یہ تو جنگ آپ نے پوسٹ پون کر دی ہے، ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میرے خیال میں یہ ابھی تک یہ فیصلہ کر نہیں پا رہے، لیکن جتنی دیر کریں گے اتنا اس دلدل میں گہرے الجھتے جائیں گے۔ اعجاز صاحب لیکن یہ جو سجیشن ہے جو قطر کے جو سابق وزیر اعظم احمد بن جاسم ان کی طرف سے دی گئی، وہ یہ ہے کہ جی سی سی کو بھی ایک نیٹو آف دا جی سی سی چاہیے، یعنی کہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہونی چاہیے۔ جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے سیکیورٹی، جس طرح سے انہوں نے آؤٹ سورس کیا امریکہ کو اپنی بیسز، اس کے بعد میں فائدہ تو کسی کو نہیں ہوا۔ یہ ببل برسٹ ہو گئی کہ یہ سیف ٹیریٹری ہے، یہاں معاشی طور پر بہت زیادہ اچھی اپرچونٹیز ہیں، انویسٹمنٹ آئے گی، تھرائیو کرے گا گلف، لیکن ودن اے فیو ڈیز یہ ساری مت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو گلف اگر اپنی ملٹری ارینجمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پریشر امریکہ پر نہیں ڈال رہے، بلکہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو بہتر کریں تاکہ ایران کے اگینسٹ ریزیلینس